امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں ایک حدیث شریف لے کر آیا ہوں جو حفاظت ایمان کی ضامن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لم تضلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی عطرتی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، اے لوگو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں ایک کتاب اللہ اور میری اہل بیت۔ میرے دوستو، اب میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور اہل بیت کو ساتھ کیوں جمع کیا؟ حفاظت ایمان کی جو ضامن کے لیے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو ایمان تمہارا نہیں کہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کتاب اور سنت، لیکن وہ دو چیزیں ایک ہی طرف آ جاتی ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کیا کرتے، جو کچھ بھی کہتے، وہ امر الہی ہوا کرتا تھا، تو وہ دونوں ایک ہی زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح ہم اب سائنس میں پڑھتے ہیں، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، ایک تھیوری ہوتا ہے۔ اگر ہم تھیوری دیکھیں، تھیوریٹیکل فارم قرآن کریم ہے اور پریکٹیکلی فارم اہل بیت کریم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامے رکھنا اور اہل بیت کی اتباع کرنا، اور دوسری جگہ آتا ہے میری اہل بیت سے نرمی کرنا، حسن سلوک رکھنا۔ مگر امت نے کیا کیا میرے دوستو؟ اب میرا آپ سے یہاں پر ایک سوال ہے۔ امت نے الٹا کیا ہے میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے، تلخ تاریخ ہے۔ آپ پڑھیں، امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا۔ مجھے آپ بتائیں، 12 ائمہ علیہم السلام سے کون سا امام ہے جو شہید نہیں ہوئے؟ میرے دوستو، ہر ایک اہل بیت کے فرد پر ظلم کیا، اور تاریخ گواہ ہے اس دور میں علی نام رکھنے پر بھی پابندی رکھ دی گئی تھی۔ میرے دوستو، یہ تلخ تاریخ ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں بھی اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کریم علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔